ہر انسان فطری طور پر ڈر اور خوف والا جذبہ اس کے اندر موجود ہوا کرتا ہے۔ اولاد ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں اور بڑے بہن بھائیوں سے بھی ڈرتے ہیں، یہ دونوں معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ شوہر حاوی ہوتا ہے تو بیوی ڈرتی ہے، اور بیوی حاوی ہو تو پھر شوہر ڈرتا ہے کہ آج کہیں میری پٹائی نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک دوست اپنے دوست سے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی کسی کا دشمن ہو، اس سے تو بہت زیادہ ڈرا جاتا ہے۔ سامنے نظر آ گیا، ارے میاں رائفل ہے اس کے پاس، کہیں یہ مجھے ختم نہ کر دے، چھپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ درندہ نظر آیا ہے، ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ نظر ابھی نہیں آیا، کھڑے ہوئے سگریٹ پی رہے تھے اپنے دوست کے ساتھ، دوست نے کہا تمہارے پیچھے سے تمہارے مامو جان آ رہے ہیں، تمہارے ابا آ رہے ہیں، تمہارے بڑا بھائی آ رہا ہے، تمہارا چچا آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا پیچھے کہ یہ دوست کہیں مذاق تو نہیں کر رہا، بلکہ اس پہ یقین کرتے ہوئے جو سگریٹ پی رہا تھا ہاتھ سے نیچے گرائی اور پیر سے اس کو مسل دیا۔ ڈر رہا ہے نا کہ میرا بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرے والد نہ دیکھ لے، میرے چچا تایا ماموں نہ دیکھ لیں، ان کو نہ پتہ لگ جائے، چھپ کر کے پی رہا ہے یہ۔ جبکہ اس کو اس بات پر یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابھی اس کے والد نے، اس کے ماموں نے، اس کے چچا، اس کے تایا، اس کے بڑے بھائی نے دیکھا نہیں، ابھی پیچھے بہت دور ہے، وہاں سے آتا ہوا نظر آ گیا دوست کو جو اس نے بتا دیا، اور اس کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں میرے فلاں کو پتہ نہ لگ جائے۔ لیکن اس کو یقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، یہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود پھر انسان گناہ کرے، پھر انسان جرائم کرے، پھر انسان اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی طرف دوڑ لگائے، پھر انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس سے بڑھ کر بدبختی اور کیا ہوگی؟ یہ جاننے کے باوجود کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ پھر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ ان کا حشر تو پھر جب یہ قبر میں جائیں گے اور جب یہ میدان حشر میں آئیں گے، ان کا کیا حشر ہوتا ہے یہ تو اس وقت پتہ لگے گا۔ لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھنے والے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ 5000 کا نوٹ پڑا ہوا نظر آیا، یہ نہیں اٹھا رہا کہ میں اعلان تو کر نہیں سکوں گا سال بھر تک، تو یہ کہیں اور میرے گلے نہ پڑ جائے۔ اس کو غصہ تو آیا اپنے کسی بھائی کے اوپر، دوست کے اوپر، اس نے گالی دے دی تھی، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے مجھ سے کہیں زیادتی نہ ہو جائے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے مقابلہ نہیں کیا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ قابیل کے دل میں چونکہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں تھا، اس نے بھائی کو دھمکی دے دی حابیل کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اگر یہ چیز مجھے نہیں ملی تو۔ حابیل نے کیا کہا کہ مجھے تو اللہ کا ڈر اور خوف ہے، تو مجھے قتل کرے گا میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا قتل کرنے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف، یہ ہے اس کو یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نافرمانی کیوں کروں، میں کسی کو قتل کیوں کروں، میں کسی کی چوری کیوں کروں، میں کسی کی غیبت کیوں کروں، میں کسی کے ساتھ حسد اور کینہ اور بغض عداوت کیوں رکھوں، میں کسی کا حق کیوں ماروں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن وہ میرا حساب و کتاب لے لے گا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں کتنا پیارا اعلان فرمایا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ معلوم ہے ان کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن انہوں نے تو نہیں دیکھا نا اللہ کو۔
اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا کی آنکھیں. اللہ کو دیکھے بغیر، اللہ کی آواز سنے بغیر، یہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھتے ہوئے ہر قسم کی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، محفوظ رکھے ہوئے ہیں. نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، رمضان کے روزے آتے ہیں، فرضی روزے پورے کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی نکالتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر ترجمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں. یہ نیکیوں پر نیکیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں کہا ان الذین یخشون ربهم. رب کیا دے گا ان کو؟ لہم مغفرۃ. فرمایا کہ بحیثیت انسان ہونے کے بتقاضۂ بشریت اونچ نیچ ہر ایک سے ہو جاتی ہے. کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. خطا ان سے بھی ہو گئی اور یہ فوراً لوٹ کر کے آ گئے اللہ کی طرف. تو رب العالمین فرماتا ہے لہم مغفرۃ، ہم نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، بخشش رکھی ہے، ہم بھی معاف کرتے رہیں گے. کتنا بڑا اعزاز ہے. گناہوں سے رب العالمین پاک صاف رکھے جانے کا اعلان فرما رہا ہے. وَأَجْرٌ کبیر، اور فرمایا کہ ان کو اجر، اس کا بدلہ بھی بہت بڑا دیا جائے گا. اتنا بدلہ دیا جائے گا، اتنا بدلہ دیا جائے گا کہ ایک روایت میں ایک نیکی پر 10 گنا، دوسری روایت میں الی 700 ضعف. جتنا تقوی، جتنا للہیت، جتنا خشوع اور خضوع، جتنا ڈر اور خوف اللہ کا ان کے اندر قائم ہوگا اس عمل کے کرتے ہوئے، 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر کے اللہ اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا. اور پھر اسی پر بس نہیں کری، فرمایا بغیر حساب، بغیر گنتی کے، بغیر حساب کے ہم ان کو خوب اجر و ثواب سے، بڑے اجر و ثواب سے مالا مال کریں گے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، میرے سامعین کرام، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر بٹھا لیں، ہمارے تمام اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، ساری نیکیاں ہم سے قریب آ جائیں گی، ہم ساری نیکیوں کے قریب ہو جائیں گے. اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر بیٹھ جائے، قائم ہو جائے، یہ سارے گناہ ہم سے دور ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر دیکھیں کہ سونے پر سہاگے کا کام، کہ رب العالمین کیا فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. پھر ہم ان کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ بنا دیں گے، بڑی عمدہ بنا دیں گے، بہت بہترین زندگی گزاریں گے یہ. اور پھر ان کے لیے اجر و ثواب وہ تو ہم نے رکھا ہی رکھا ہے، وہ بھی قیامت کے دن کو ملے گا. تو میں بھی اور آپ بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ کا ڈر اور خوف زیادہ سے زیادہ اپنے اندر قائم کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے.